کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر بت خانے میں چلے گئے اور اس صنم خانے میں لے جا کر کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، تمہارے معبود ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر انہوں نے توجہ کی کہ بیٹے کو اس بت خانے سے واپس لے جاؤں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک عجیب منظر ہے۔ ان کا بیٹا وہ بتوں کو خطاب کر کر کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے پہناؤ، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کرو۔ اور پھر اسی اسنا میں آپ کے ہاتھ میں جو پتھر تھا، جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے کہا میں تمہیں یہ پتھر مارتا ہوں، اگر تم سچے خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ آپ نے پتھر لے کر سب سے بڑے بت کو دے مارا۔ ضرب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اثر تھا، وہ بت گر کر پاش پاش ہو گیا۔ والد جب تک یہ گفتگو سن رہے تھے الگ کیفیت تھی، لیکن جب اس بت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو کیفیت بدل گئی۔ گھبرا کر دوڑے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گھر لے آئے۔ مبادا کسی کی نظر پڑے اور ہنگامہ برپا ہو جائے کہ قحافہ کے بیٹے نے ہمارے بڑے بت کو توڑ دیا ہے۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو کہا، اے نیک بخت، اس کو سمجھاؤ اور اس کو سنبھالو، آج اس نے بت خانے کے اندر سب سے بڑے بت کو پتھر دے مارا ہے، اتنی بڑی گستاخی کی، اتنی بڑی بے ادبی کی، کہیں ایسا نہ ہو ان کا قہر ہم پر اتر آئے۔ تو والدہ نے آپ کی جب اپنے شوہر کا یہ غصہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا، اے میرے سر کے تاج، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کی شدت کو ضبط کیجئے، کہ آپ نہیں جانتے ہمارا یہ بچہ بچپن سے ہی عام بچوں سے جدا ہے۔ آج اس نے جو عمل کیا مکے میں، اس سے پہلے تو یہ عمل کسی بچے نے نہیں کیا کہ بت کو پتھر دے مارا ہو، لیکن اگر اس نے یہ عمل کیا ہے تو میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلاتی ہوں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کیا میں نے آپ کو نہ بتایا تھا کہ اس کی پیدائش کے وقت مجھے کانوں کے اندر یہ آواز سنائی دی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آگ سے آزاد ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ کیا آپ بچپن کی وہ بات بھول گئے؟ اور یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود صحابہ کرام کی مجلس میں پڑھ کر سنائی کہ میں نے بچپن میں یہ معرکہ سر انجام دیا، میں نے یہ معاملہ سنا، میں نے یہ معاملہ اپنی والدہ سے سنا، میں نے یہ عمل اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آپ حضرات صحابہ کے درمیان یہ معاملہ بیان کر ہی رہے تھے کہ بچپن کا یہ میرا واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، صدق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر سچ کہتے ہیں اور یہ واقعی صدیق ہیں۔ تو یہ آپ کا مرتبہ کہ بچپن ہی میں رب تعالیٰ نے آپ کو وہ حفاظت اور وہ پاکیزگی عطا فرمائی کہ بتوں کی گندگی سے، شرک کی نحوست سے، شرک کی بربادیوں سے اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا، محفوظ و مامون رکھا۔ اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، بچپنے سے نوجوانی میں آتے ہیں، تو نوجوانی میں ہی انہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ 16 یا 18 سال تھی جب ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی دوستی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ 40 سال کی عمر کے اندر جب رسول اللہ نے ظاہری حیات میں 40 سال میں اعلان نبوت کیا تو صدیق اکبر نے آ کر جانا، اچھا آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، نہیں، اس کے پیچھے تقریباً 22 یا 24 سال کی رفاقت ہے، وہ حضور کی صحبت میں ہے، اور اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تب بھی رسول اللہ کے تذکرے سنا کرتے تھے، لیکن اس عمر سے، کیونکہ حضور اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظاہری عمر کے اندر کم و بیش 2.5-3 سال کا فرق ہے، یعنی حضور کا سن مبارکہ ظاہری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے 2.5 سے 3 سال زیادہ تھا۔ تو یہ جو زمانہ ہے بظاہر اگر دیکھیں، حضور کی حقیقی عمر کیا ہے وہ تو رب تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کی جلوہ گری کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد جو آپ کا زمانہ ہے ظاہری حیات کا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ زمانہ قریب قریب ہے، تو گویا کہ عمر ظاہری کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ ایک طرح کی مماثلت یا وہ زمانہ یا وہ اعتبار ہے کہ حضور کی عمر مبارکہ اگر 20 سال ہے تو صدیق اکبر کی عمر مبارکہ 18 سال۔ تو یہ جو بظاہر عمر کا جوڑ ہے یہ طبیعتوں میں، مزاج میں، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے انسان کو انسان کے جانب مائل کرتا ہے، یعنی اپنا ہم عمر کی جانب ہی بندہ مائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو رفاقت کا زمانہ ہے 22 یا 24 سال کی، حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کے شب و روز دیکھے، جب عمر مبارکہ 25 سال کی حضور کی ہوئی تو آپ کا عقد ہو گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اب جو وقت ہوا 25 سال جب حضور کی عمر مبارکہ ہوئی اور صدیق اکبر کی 23 سال تقریباً یا 21 سال، تو یہ جو وقت ہے اس میں ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو مکان تھا یہ اس جگہ پہ تھا کہ جس کے قریب صدیق اکبر کا مکان تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق مکے کے رؤساء میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ جوان ہوئے، بچپن تو اس حال میں گزرا، جوانی میں آپ کا حال یہ تھا لوگ اپنے قضیے، اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں، اپنے جھگڑے لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ مکے کے اندر کوئی بادشاہ منصف کا تو ہولڈ تھا نہیں، کوئی ریاست تو اس طرح کی تھی نہیں کہ وہاں پہ قاضی ہو، وہاں پہ حاکم ہو اور عادل حکمران ہو اور وہ لوگوں کے فیصلے کرے، بظاہر تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے ایسے فرد کا انتخاب چاہتے تھے کہ وہ واقعی عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرے، تو اس سلسلے میں رؤسائے قریش کے اعتبار سے صدیق اکبر کا نام بڑا معروف تھا، لوگ اپنے جھگڑے آپ کے پاس لایا کرتے۔ تو آپ کا جو گھر ہے وہ اس مقام پر تھا کہ جہاں مکے کے مالدار، مکے کے تاجروں، رؤسائے قریش کے گھر تھے، اور اسی جگہ پر جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ بڑی مالدار خاتون تھیں، آپ کا بھی گھر اسی محلے میں تھا، قریب تھا، تو پہلے کچھ دوری تھی لیکن اب جگہ کے اعتبار سے اور قرب ہو گیا۔ ویسے تو مکے کی وادی میں ہی سارا معاملہ تھا لیکن ڈسٹنس اور کم ہو گیا، فاصلہ اور کم ہو گیا، اور فاصلہ اتنا کم ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے جب اس محلے میں حضور جلوہ گر ہوئے جہاں حضرت ابو بکر کا گھر ہے پہلے سے، حضرت خدیجہ کا بھی گھر ہے، اور حضور اس محلے کو برکت عطا فرماتے ہیں، تو اب چونکہ آپ کا تعلق صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر کی غلامی اور دوستی حضور کے ساتھ، تو حضور آپ پر اتنی شفقت کرتے تقریباً روزانہ ہی صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رونق افروز نہ ہوتے اور ہمارے گھر کو برکت نہ عطا فرماتے۔ کیا پیارا دور اور وہ کیسا عظیم وقت، اور حضور کا کتنا لطف و کرم کہ اے ابو بکر اس زمانے میں تم نے ہماری صحبت کو اختیار کیا اور وہ بچپن تم نے اس پاکیزگی کے ساتھ گزارا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں اس وقت حفاظت عطا فرمائی، اور پھر اس وقت میں
اعلان نبوت سے پہلے 22-24 سال کے دور میں تمہیں ہماری رفاقت عطا کر دی. پھر چونکہ آپ حضور سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے دوستی کے اعتبار سے، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، آپ کے اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے، حضور کے ساتھ موجود برکت کو ملاحظہ فرما کے اس برکت کے ساتھ جڑے رہنے کے اعتبار سے، تو جب یہ تجارت کے کسی قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے تو صدیق اکبر کا حال یہ ہوتا کہ بس پلٹ کے مکہ آ جاؤں، بس لوٹ کر میں مکے پہنچ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت میں حاضر ہو جاؤں. اور پھر یہی ہوا کہ جب حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر وہاں نہیں تھے، آپ شام کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. اور جب آپ مکے واپس آئے تو مکے والوں نے آ کر صدیق اکبر کے گھر پر ڈیرہ جما لیا اور کہا ابو بکر تمہیں پتہ چلا تمہارے صاحب تمہارے دوست انہوں نے مکے کے اندر کیا اعلان کر دیا؟ اب وہ جو صبح شام ان کو دیکھ کر جیا کریں، وہ جو صبح شام ان کو دیکھنے کی تمنا کیا کریں، اور تمنا بھی کیسی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے اگر کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ بتائیے کہ آپ کی تمنا کیا ہے اور آپ کی خواہش کیا ہے، ایک مقام پر تو آپ نے کہا بس میری خواہش تو یہی ہے کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہی میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ابو بکر سے اگر کوئی پوچھے اے ابو بکر تجھے کیا پسند ہے، میں تاجر ہوں اور آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اس وقت مکے کے سردار مشہور تھے، لوگوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے، اگرچہ حکومت اور اقتدار کا کوئی ایسا اعلان نہیں تھا لیکن لوگوں کے دلوں پر حضرت ابو بکر کی محبت حکومت کیا کرتی تھی، اپنے فیصلوں میں آپ سے رجوع کیا کرتے تھے، دنیا کا دھن دولت آپ کے گھر کی لونڈی تھا، مال و ثروت میں جاہ و حشمت کے اندر آپ یکتا تھے. پوچھا اے ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا پسند ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ ہاں، حضرت ابو بکر کا یہ فرمان کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز وہی جو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں میری پہلی اور آخری خواہش کیا ہے، النظر الیکا، وہ خواہش، وہ پسندیدگی اور میری چاہت یہ ہے کہ میں حضور ہی کو دیکھتا رہوں، حضور ہی کی زیارت کرتا رہوں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہم تو یہ شعر سنتے ہیں لیکن صدیق اکبر ہم نے آپ کو عرض کیا نا، صحابہ کرام انہیں محبت کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کے عشق میں فنا ہونا، یہ سبق سکھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. گویا کہ اس اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے بارگاہ رسالت کا کیا ہے، صدیق اکبر حضرات صحابہ کرام کے استاد ہیں اور مرشد ہیں، استاد ہیں اور مرشد ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ جب حضور نے دین کے لیے مال طلب کیا تو حضرت عمر کی یہ چاہ ہوتی تھی کہ ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، دین میں بھی حکم ہے نیکیوں پہ سبقت کرو. تو جب یہ اعلان ہوا تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے، وہ بڑا مشہور واقعہ، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا کل مال لے آئے اور کل مال لا کر حضور کی خدمت میں نظر کر دیا. دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. آقا بس یہی تھا، کائنات کی دولت ہاتھ میں ہوتی آپ کے قدموں پہ نثار کر دیتا. حضور سب آپ کے قدموں پہ نثار. اور اپنے لباس کا عالم کیا ہے، وہ جو مکے کے سردار، جو قریش کے لوگوں میں، جوانوں میں وجیح، جری، تاجر، حاکم، مالدار کی حیثیت سے مشہور، جن کا اسٹیٹس کو اتنا ہائی،
لیکن حضور کی غلامی میں آتے ہیں، دنیا پر اسلام کو جب ترجیح دیتے ہیں، دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں اس موقع پر آئے تھے تو حضرت صدیق اکبر کا جو لباس تھا اس لباس کے اندر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے، چادر، اور چادر کو بند کرنے کے لیے اس میں کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ، آپ کے اس صحابی نے، آپ کے اس عاشق نے اپنا کل مال آپ کی خدمت میں نظر کر دیا اور اپنی حالت یہ بنا لی کہ اپنے جسم پہ جو لباس ہے اسے کانٹوں کے پیوند لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے، آج فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تم وہی صورت بنا لو جو میرے مصطفیٰ کے اس عاشق نے اپنی صورت بنائی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ نگاہ اٹھائیے، آج فرشتوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جیسا ابو بکر نے کانٹوں کو لگا کر لباس پہنا ہوا ہے۔ کیا کمال محبت کا! ہم مادیت میں جی رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم مادیت میں جی رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی، اس میں اسلام لانے کے بعد، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی، دین کا بقا، حضور سے وفا۔ دین کیا، اسلام کا بقا اور رسول اللہ سے وفا، اس مشن اور عزم پہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور پھر وہ مکے والے جو پہلے آپ کی صحبت، آپ کو دیکھنے کے لیے، صدیق اکبر کی دوستی کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، پھر ان کے دشمن بن گئے، سب کی دشمنی مول لے لی، سب کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی۔ جب مکے آئے، اب یہاں بات کو میں جوڑ رہا ہوں، جب مکے آئے نا تو مکے والوں نے گھر پر ڈیرے ڈال لی اور کہا ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست، تمہارے ساتھی جن کی تم صحبت میں رہا کرتے انہوں نے کیا کر دیا اعلان مکے کے اندر؟ کہا کیا اعلان کیا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اور وہ ایک نئے دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کی نگاہوں میں دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا تم مجھ سے کہتے ہو کہ وہ ایک خدا اپنے نبی اور اسلام کے دین ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تم آج مجھے بتا رہے ہو، میں تو کب سے ان کی ذات میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں نے مکے والوں سے سنا ہے یہ اعلان کر چکے ہیں اللہ ایک ہے، آپ اس کے نبی ہیں اور اسلام دین حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، پورا مکہ مخالف ہے۔ ابو بکر ان تمام کی اب مخالف آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو پھر اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجیے، اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ کوئی دلیل مانگی آپ نے کہ 24 سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، چلے مجھے کوئی دلیل بتائیے، آپ کو کیسے پتہ چلا، کیا چیز آپ نے دیکھی؟ ابو بکر کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اللہ تو انہیں 24 سال سے دکھا رہے تھے، ابو بکر دیکھ لو، جب اعلان کا وقت آئے تو تم پہلے ہو جو بغیر دلیل کے میری غلامی میں آ جاؤ، جو بغیر دلیل کے میری غلامی میں آ جاؤ۔ اور یہ مکے والے اگر دلیلیں مانگتے ہیں تو 40 سالہ زندگی ان کے لیے دلیل ہی دلیل ہے کہ پھر بھی غلامی میں نہیں آئیں گے، کہ پھر بھی میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے کہا میری پسند کیا ہے؟ انظرو الیکا، میری خواہش، تمنا، چاہ، الفت، محبت، عشق، وارفتگی بس یہی ہے، انہیں دیکھتا رہوں، انہیں دیکھتا رہوں۔ وہ کون ہیں؟ خدا جن کے چہرے کی قسم یاد کرے، والضحیٰ، وہ کون ہیں؟ خدا جن کی زلفوں کی قسم یاد کرے، واللیل اذا سجا، اے حبیب تیری ان سیاہ سیاہ زلفوں کی قسم، ان مشک بار عنبری زلفوں کی قسم اے حبیب، بس میں انہیں دیکھتا رہوں۔ اور پھر دوسری خواہش خود بیان کی، فرمایا دوسری خواہش انہیں دیکھنا اور ان پر مال خرچ کرنا۔ محبت تو کچھ اور ہی ہے نا، انہیں دیکھنا اور انہیں ان پر مال خرچ کرنا۔
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ہے ہی سب آپ کے لیے محبت. اور ہے کیا؟ 4 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 4. پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے تا. میم اور تا، میم اور تا. میم سے میں اور تے سے تو. جب تک میم میں رہے تو محب میں رہتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں وہ تو میں رہتا ہے. یہ محبت نہیں ہوتی. اس میم اور تے کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر حب بنتی ہے، چاہت. جب میں اور تو ختم ہو جائے تو پھر حب کا درجہ آتا ہے، چاہت کا درجہ آتا ہے. اور جب یہ حب اپنے کمال کو پہنچتا ہے، میں اور تو ختم ہوتا ہے اور مٹتے 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 اس مقام پر آتا ہے کہ وہ عشق پر پہنچتا ہے. تو عشق کی ابتدا ہی عین سے ہے. تو عین کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے. عین اس کا ہو جانا. عین کیا ہے؟ اس کا ہو جانا. محبت میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے انسان خود کو دیکھتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے. آئینہ دیکھو تو وہ بھی اس کو دکھاتا ہے. تو کہتے ہیں چاہت یہ ہے کہ ان کو دیکھوں، اور چاہت اور پسند بھی یہی ہے ان پہ مال کو خرچ کروں. حضرت صدیق اکبر یہ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، دیکھو عشق میں محبت میں میرا طریقہ کیا ہے؟ بچانا نہیں لٹانا ہے. بچانا نہیں بلکہ لٹانا ہے. اور تیسری خواہش اور تیسری پسند آپ نے کہا پھر وہ یہی ہے، بس دیکھنا دیکھنا دیکھنا، خرچ کرنا خرچ کرنا خرچ کرنا، اور بس ان کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ صدیق اکبر کی حیات کی کل 3 خواہشات ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، ایک تو ہے نا محب اپنی محبت کا اظہار کرے. جب تک حضور کی بارگاہ میں رہے حضور کو ہی دیکھا کرتے تھے. اور اصحاب بھی ہوتے، کسی کے ذہن میں کیا سوال، کسی کا کیا مسئلہ. صدیق اکبر کی آپ حیات دیکھیں، جب وہ حضور کی مجلس میں ہے تو بس حضور کو دیکھنا. اب بارگاہ رسالت کے اندر چونکہ حضرات آتے اور آ کر بہت دیر بیٹھا کرتے، حضور نے گھر بھی تشریف لے جانا ہوتا، تو بار بار ملاقات. تو ملاقات کے اندر کچھ وقفہ آ جائے تو اس طرح کا حکم آیا کہ بھائی یہ طویل ملاقات جو ہے لمیٹڈ ہو، اور یہ بار بار والا سلسلہ یہ بھی محدود ہو. اعلان ہو گیا اصحاب میں کہ حضور کی صحبت میں بیٹھے رہنا 4 گھنٹے. اب حضور تو منع نہیں کرتے نا کہ بھائی نشست ختم کرو، جب تک غلام بیٹھے ہوئے حضور ان کو وقت عطا فرما رہے ہیں. حضور تو کریم ہے، کریم منع نہیں کرتے، کریم منع نہیں کرتے. حضور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اور بھی دیگر کام ہیں، اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں، اوروں کو بھی آپ نے وقت عطا فرمانا ہے. تو حکم آیا کہ ملاقات کے لیے آئیں تو وقفے سے آئیں تو محدود ٹائم کے لیے آئیں. اب صحابہ کرام کب ملاقات کرتے؟ حضور سے نماز کے وقت میں. حضور 5 نمازوں کے لیے تشریف لاتے، وہی ملاقات کا وقت تھا، وہی دیدار کا وقت تھا، اور اس کے بعد جو نشست لگتی وہی صحبت کا وقت تھا. حضرت ابوبکر نے جب یہ سنا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ ملاقات کے اندر وقفہ ہو، ملاقات کے اندر وقفہ ہو، اب صدیق اکبر کی تو حالت ہی بدل گئی. جو 5 نمازوں میں آئیں، نماز پڑھیں اللہ کے لیے اور دیدار کریں رسول اللہ کا. دیدار کریں کس کا؟ رسول خدا کا. جب آپ کو پتہ چلا کہ ملاقات کے اندر وقفہ کرنا ہے، ایک نماز ہوئی، نماز کے بعد سلام پھیرا، نماز پہلے سنتیں گھروں میں پڑھی جاتی تھی، جا کے آپ چلے گئے. اب حضور موجود ہیں، صحابہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر نہیں ہیں. لیکن جب گھر جا رہے ہیں تو دل کی حالت کیا ہے؟ دل کے اوپر گویا کہ دنیا بھر کا بوجھ آ گیا، اور دل میں کہہ رہے ہیں اے ابوبکر، ان کو دیکھا تو لیکن بیٹھ نہیں سکا، ان کی صحبت میں مصافحہ بھی نہیں کیا، اور واپسی. حکم ہے چلو
عاشق کا امتحان ہوتا ہے۔ دوسری نماز کا وقت آ گیا، دوسری نماز میں صدیق اکبر آتے ہیں، ملاقات میں وقفہ ہو، نماز پڑھی، پھر چلے گئے۔ اب جب جا رہے ہیں تو دل کی حالت تو یہ ہے کہ دل وہ کپ کپائے اور بار بار مڑ مڑ کے دیکھے کہ محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں اور حضور کے قدموں کو بوسہ دے لوں۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اصحاب مل رہے ہیں، صدیق اکبر کا چہرہ نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے 24 سال کی رفاقت، پھر غار کے اندر حضرت صدیق اکبر کی غلامی کا انداز، اور اب حال یہ ہے کہ ایک نماز گزر گئی، دوسری نماز گزر گئی، ابو بکر ملاقات نہیں کر رہے۔ تیسری نماز ہو گئی، پھر صدیق اکبر آ گئے اور نماز کے بعد نماز پڑھی اور جانے لگے۔ اب تو حال یہ ہے کہ گویا کہ زمین نے پیر پکڑ لیے، لیکن حکم ہے کہ ملاقات میں وقفہ ہو۔ اب مسجد شریف سے نکل رہے ہیں اور دل جو ہے وہ رو رہا ہے، زار زار ہے۔ ابو بکر یہ محبت کا کون سا امتحان ہے؟ میں نے تو وہ عبادت اختیار کی اور میں نے تو وہ نیکی کی۔ عمر کہتا ہے اے اللہ میری ساری نیکیاں چلی جائیں، مجھے ابو بکر کی ایک نیکی مل جائے، اور وہ نیکی کیا ہے کہ یہ غار میں صرف رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ عمر کی ساری نیکیاں لے لی جائیں لیکن اسے وہ نیکی مل جائے جو اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر اور غلامی میں رہ کر غار ثور میں نیکی ادا کی تھی۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے محبت کا۔ اور پھر دل ہی دل میں کہتے ہیں آقا جب دیوانہ بنا لیا اب دیوانے کو دور کر دیا، حضور جب اپنا غلام بنا لیا تو پھر غلام کے ساتھ اس دوری غلام برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور قدم من من بھر کے ہیں۔ اب تیسری نماز کا وقت ہے، حضور نے دیکھا صدیق اکبر بغیر ملاقات کے لیے چلے گئے، ایک صحابی کو بھیجا جاؤ ابو بکر کو پوچھو، بلاؤ اسے کیا حال ہے اس کا۔ وہ گھر جا رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ میں تو بڑی صحبت میں رہا کرتا تھا، بار بار آپ سے ملاقات کرتا تھا، ملاقات میں وقفے کا حکم آ گیا، اور اب جب گھر کو جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی، پتہ نہیں کب نظر کرم ہوگی۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ آقا یہ ابو بکر جا رہا ہے، دل آپ کے قدموں میں ہی دے چکا ہے، آقا کب طلب کریں گے؟ پیچھے حضور کے صحابی جاتے ہیں، ابو بکر کو راستے میں روکتے ہیں، اے بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں کیا پتا کیا ہو گیا؟ کہا تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ صدیق اکبر کے لیے وہ دن ایسا تھا گویا کہ معراج کا وقت ہو، کہ عشق کی معراج ہو گئی۔ غلام کو، عاشق کو، محب کو محبوب نے طلب کر لیا ہے۔ قدموں میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آقا آپ نے طلب کیا؟ فرمایا ابو بکر ملاقات نہیں ہوئی، 2 نمازیں گزر گئیں، تیسری کا وقت آ گیا، خیریت تو ہے؟ عرض کی آقا ہم نے سنا تھا کہ ملاقات کے اندر وقفہ ہو، صحبت میں وقفہ ہو۔ فرمایا وہ اوروں کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ تمہارا تو مقام یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے تمہیں اپنے قرب میں رکھا ہے۔ اے ابو بکر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے اور مزار میں ہوں گے تو وہاں پر بھی ہم تمہیں اپنے قریب رکھیں گے، وہاں بھی تم ہمارے قرب میں ہوگے۔ جو تم نے محبت کی معراج پائی ہے، جو تم نے محبت کی معراج طے کی ہے، جو تم نے عشق کی منزل پائی ہے، اے ابو بکر وہ منزل کسی کے مقدر میں نہیں، ہاں جو اس راہ سے میری بارگاہ کے اندر آئے گا، جو میرے ابو بکر کے عشق سے عشق کرنا سیکھے گا، جو ابو بکر کی محبت کے طریق کو اختیار کر کے میری محبت میں رونا تڑپنا بلکنا سیکھے گا، اے ابو بکر پھر جنت میں اس کو ہماری رفاقت ملے گی، پھر اسے حوض کوثر پر ہمارا ساتھ ملے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ جو لفظ ہے صحابہ کرام کے لیے بھی آپ محبت سکھانے ادب سکھانے کے لیے استاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور محبت و ادب سکھانے کے اعتبار سے مرشد کی حیثیت رکھتے تھے کہ لوگوں رسول اللہ سے محبت کیسی کرنی ہے تو ابو بکر کا عمل دیکھ لو۔ کیا دیکھ لو؟ ابو بکر کا عمل دیکھ لو، ابو بکر کے روز و شب کو دیکھ لو۔ تو میرے بھائیوں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضور کو دیکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا۔
ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اپنی زندگی میں ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے جنت میں حضور کا قرب ملے، انہیں دیکھنا. کل ایک دیوانہ وہ مدینہ شریف میں اس کی کال آئی، وہ کہنے لگا حضرت یہاں تو آ گیا، در و دیوار دیکھ رہا ہوں، لیکن جن کو دیکھنا ہے ان کو نہیں دیکھ رہا. یہاں کیا دیکھ رہا ہوں؟ در و دیوار دیکھ رہا ہوں. یہ بھی مقدر کی باتیں ہیں، ان کی گلیوں کو دیکھنا، ان کے دیار کو دیکھنا، وہاں کی مشک بار ہواؤں سے، معطر معمبر ہواؤں سے فیض لینا، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ در و دیوار تو ہیں، اس کی بڑی برکت ہے، لیکن میں تو ان کو دیکھنے آیا ہوں جن کی برکت سے یہ ساری برکت ہے، کیا کروں؟ تو پھر اس دیوانے کو یہ عرض کیا، جو صاحب دیدار ہیں انہی کی بارگاہ میں عرض کرو، وہ جس پہ چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں اور اسے اپنے دیدار سے شاد کام کر دیا کرتے ہیں. کسی نے کہا نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. دنیا کی محبت میں لوگ رو رہے ہیں، کون سا رونا مانگو؟ حضور کی محبت کے اندر پیغام محبت عام ہے، لیکن سوز محبت عام نہیں. دل کا جلنا کسی کسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو ملا کرتا نہیں ہے. اللہ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت و عشق کا صدقہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. کہیے آمین. اور یہ جمادی الاخری کا جو مہینہ ہے میرے بھائیوں، ہر جمعے آئیں، خطاب سنیں، صدیق اکبر کے فضائل سنیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور آخر میں بس میں آپ کو ایک پیغام عرض کروں گا انشاءاللہ الجلیل. یہی مرکز نور الہدیٰ میں ہر 12ویں شریف کو، اسلامی ماہ کی 12ویں شریف کی اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں درود پاک کا ختم، حزب البہار شریف کا ختم، درس تصوف، اذکار قطبیہ اور پھر ذکر اللہ عز و جل اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. اختتام پہ لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، صرف مرد حضرات کے لیے ہے، رات 9 سے 12 بجے. سردیوں کی راتیں آ گئی ہیں، لیکن وقت نکالیے کچھ. یہ 3 گھنٹے آپ آ کر دیکھیں اس 12ویں شریف کی محفل میں. یہ حضور کی نسبت سے محفل قائم ہوتی ہے، اور جب ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر دامن خالی رہا کرتے نہیں. تو آپ سب کو دعوت ہے، ایک دفعہ آئیں، بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دے کر لائیں. آپ ایک دفعہ آئیں گے، بار بار آنے والے بن جائیں گے. نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.